الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ ندوے کے ماحول میں ان کی زبان سے سنا، علی گڑھ تحریک کی تائید میں، اور جن چیزوں کو ہم نے اپنے استاد محترم جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی زبانی سنا، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ریفرنسز ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنی بات کو پیش کریں گے، اور پیش کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس عنوان پر مہارت نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کا امکان ہے۔ اگر غلطی کا امکان ہے تو غلطیوں کو ان حوالوں میں تلاشا جائے۔ ممکن ہے کہ بیان کرنے میں کچھ باتیں اس طرح سے آئیں کہ کمنٹ میں یا لوگوں کی سوچ میں یہ بات بھی آئے کہ ایک طرفہ بات کہی گئی، یا یہ بات بھی آئے کہ شوگر کوٹڈ ہسٹری بیان کی گئی، یہ سب وجہ ہے۔ لیکن پرپز اور مقصد کیا ہے؟ پرپز اور مقصد اس پوری سیریز کا یہی ہے، منفی سے مثبت کی طرف آنا۔ جو چیزیں اس زمانے میں ہوئیں، جو حقائق ہیں وہ پیش کرنا، لیکن اس میں سے انسانی نقطہ نظر سے اور انسانی پہلو سے کچھ ایسے اعمال کسی شخص سے سرزد ہو گئے جن اعمال اور جن افکار کے آج اثرات نہیں ہیں، تو ان پہ کوریت کر کے نکال کے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے ان محنتوں اور کاوشوں کو پیش کیا جائے جو محنتیں کاپی کی جائیں، جن محنتوں سے انسانیت کا اور امت مسلمہ کا بھلا ہو۔ تو آج کے لیکچر میں جو ہمارے ریفرنسز ہیں، ان میں جن کے حوالے سے ہم نے پی پی ٹی تیار کیا ہے اور جن حوالوں سے ہم بات کر رہے ہیں، جہاں درمیان میں ہم حوالے بھی دیں گے، اس میں ایک تو کتاب ہے حیات جاوید، جو خواجہ الطاف حسین حالی علیہ رحمہ، جو سر سید احمد خان علیہ رحمہ کے جگری اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے، یعنی سر سید احمد خان علیہ رحمہ کی بایوگرافی حیات جاوید ہے۔ خود انہوں نے لکھوایا بھی تھا اور انہوں نے بہترین کتاب وہ لکھی ہے، وہ کتاب ہے۔ پھر سر سید کی تعلیمی تحریک پروفیسر اختر الواسع، موج کوثر شیخ محمد اکرام، خود نوشت حیات سر سید ضیاء الدین لاہوری، علی گڑھ تحریک ایک تعارف عشرت علی قریشی اور اس کا ترجمہ محمد ضیاء الدین انصاری، علی گڑھ تحریک کا سیاسی اور سماجی مطالعہ مظہر حسین، ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ اور موجودہ دور کی عکاسی مولانا علی میاں، نقش سر سید ضیاء الدین لاہوری، اسلامیت اور مغربیت، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش مولانا علی میاں، سر سید ان کے نامور رفقا ڈاکٹر سید عبداللہ، علی گڑھ تحریک آغاز تا امروز نسیم قریشی، اور تہذیب الاخلاق سر سید نمبر جلد نمبر 4 شمارہ نمبر 19 20 اکتوبر 1985۔ یہ عمومی حوالے ہیں آج کی گفتگو کے۔ ان حوالوں کی روشنی میں اب آئیے ہم لوگ پلٹتے ہیں ماضی کی اس داستان میں جس کو 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے پہلے اور اس کے بعد کے حالات کو سامنے رکھ کر بار بار بیان کیا گیا کہ جن حالات میں مسلمانوں سے حکومت لی گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جب حکومت کا سرا چھوٹا اور حالات مسلمانوں کے اوپر برپا ہوئے، تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات سوشل بھی، اکنامیکل بھی، پولیٹیکل بھی، تینوں چیزیں امت مسلمہ کے اوپر ہندوستان کے اندر طاری ہوتی چلی گئی۔ پھر جب مسلمانوں نے مختلف کوششیں کی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ان کوششوں کے نتائج میں انگریزوں نے، جنہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا ملک کے اوپر، انہیں یہ بات محسوس ہونے لگی اور انہیں بات معلوم ہونے لگی کہ ان کے مقصد کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو مسلم قوم، اور مسلم قوم کو توڑنا اور کمزور کرنا ہے تو معاشی اگر توڑنا ہے تو معاشیات کے معاملے کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیمی طریقے سے توڑا جائے، اور تعلیمی نظام کی تبدیلی لازم قرار دی گئی۔ چنانچہ لارڈ میکالے کے نصاب کو جب لاگو کیا گیا اور لارڈ میکالے کا نصاب جب برپا کیا گیا تو اس وقت تک مسلمانوں کا تعلیمی شیرازہ بکھر چکا تھا۔ گزشتہ یہ بات آ چکی کہ تحریک شہیدین کی ناکامی کے بعد حالات، خاص طور پر 1830 کے بعد کے حالات اور بگڑنے لگے، لیکن اندر دبی چنگاری 1857 کی شکل میں جب سامنے آئی، اور 1857 کے بعد جب حالات اس طرح سے رہے کہ سارے کے سارے غدر کا، یعنی جس کو غدر کہا جاتا ہے، اس کا ٹھیکرا مسلم امت کے نام اور
علماء کے نام توڑا گیا، تو جہاں جہاں پر علماء کی خانقاہیں اور جہاں جہاں پر علماء کے ادارے موجود تھے وہ تمام کے تمام ادارے بند ہو گئے، وقف جائیدادیں ختم کر دی گئیں، اور جتنے بھی وظیفے اور اسکالرشپس تھے وہ بند کرنے کے نتیجے میں علم کے دبستان اور علم کے جتنے بھی مراکز تھے سب کے سب خشک ہوتے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اس پر بات یہ رہی کہ جہاں جہاں انگریزوں کا غلبہ ہوتا رہا وہاں وہاں انگریز مبلغین عیسائیت کی تبلیغ زور و شور سے کرنے لگے، اور مختلف ایسی خبریں آنے لگی کہ کچھ ایسے کالجز اور ادارے جو قائم کیے گئے اس کے اندر عیسائیت کی تبلیغ زور و شور سے ہونے لگی، اور ہندوستانی عوام کی تہذیب اور کلچر اور مذہب پر بھی اثر آنے لگا۔ 1857 کے بعد جب علماء کی ایک تعداد شہید ہو گئی، گویا تعداد بچی نہیں، تو پھر تحریک دارالعلوم دیوبند اٹھی، اور تحریک دارالعلوم دیوبند کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں تک بات پچھلے لیکچر تک آ چکی تھی۔ اس کے بعد علی گڑھ کی تعلیمی تحریک جو اصل میں تنہا فرد واحد کی تحریک تھی، اور ایک ایسے شخص کی تحریک تھی جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ بقول ایک استاد کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر وقت سر سید علی الرحمہ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہ ڈالی ہوتی تو آج بہت بڑے بڑے آفیسر دہلی کے سڑکوں پہ رکشہ چلاتے نظر آتے۔ یہی وہ تحریک تھی جس نے مسلمانوں کے اندر ایک امید جتائی، ایک حوصلہ دیا، اور آگے بڑھنے کے لیے ایک روشنی دکھایا۔ تنہا جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سر سید علیہ الرحمہ کی داستان حیات پڑھنے کے لائق ہے۔ ایسا نہیں کہ حالات اور ماحول سازگار تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ ظلم کی چکی میں انفرادی طور پر ظلم کی چکی میں وہ پیسے تھے، ان کے پاس موقع تھے، وہ اکبر ثانی کے زمانے میں دربار میں کام کر چکے تھے، بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں کام کر چکے تھے، انگریزوں نے خطاب بھی دیا تھا، انگریزوں کے تحت وہ بہت ترقی کر سکتے تھے، اور لندن جب گئے تھے خاص طور پر تو لندن میں جہاں پر انہیں خطاب دیا گیا تھا، واپس آنے کے بعد سے بڑا گورنری کا عہدہ حاصل کر کے اپنے خاندانوں کے لیے بڑی دولت اور جاگیر جمع کر سکتے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی اگر انہوں نے قوم کے لیے جھولی پھیلا کر کے بھیک مانگا ہے، اگر انہوں نے قوم کی تعلیم کے لیے چندہ وصول کرنے کے لیے جوتے کھائے ہیں اور ان جوتوں کو بھی اٹھا کر کے نیلام کیا ہے، اگر انہوں نے اپنی قوم کے خاطر مخالفتیں جھیلی ہیں، تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو انتہائی درجے کا مخلص ہو، جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، جو کسی کا آلہ کار ہوگا یا کسی کا پٹھو ہوگا، تو وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا جبکہ وہ امت مسلمہ کا فرد ہو، اور وہ نام نامی ہے سر سید علیہ الرحمہ کا۔ ان کی داستان حیات اس طور سے بھی پڑھنے کے لائق ہے کہ ایک شخص کتنی دن تک قربانی دے سکتا ہے اور کتنا آگے جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنہا ایک شخص کیسے اکیڈمی بن سکتا ہے۔ سر سید علی الرحمہ کی زندگی ایک پوری کی پوری شخص نہیں، شخصیت والی زندگی ہے، فرد نہیں، انفرادیت والی زندگی ہے۔ نام تو ایک ہے مگر کام پوری اکیڈمی کا ہے، کام پوری اکیڈمی کا ہے۔ آج انہوں نے جو پودا لگایا تھا، ہم اگر دیکھیں گے کہ انسرٹن سچویشن کے اندر یہ سب سے بڑی کامیابی رہی سر سید علی الرحمہ کی۔ انسرٹن سچویشن کے اندر کوئی کام شروع کرتا ہے تو کام شروع کر کے آگے والوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ آگے کام پھیلتا چلا جاتا ہے، اور مخلصین کی جماعت اس کام کو پوری دنیا میں عام کر دیتی ہے۔ لیکن سر سید علی الرحمہ نے اس کام کو تنہا اس انداز سے کیا کہ نہ صرف ان دنوں کے لیے بلکہ آنے والے 100 سال سے آگے انہوں نے دیکھا، اور اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے انتھک مسلسل 20 سے 25 سال کا جو عرصہ نظر آتا ہے، خاص طور پر سن 1970 سے لے کر کے 1992 کے درمیان میں جب ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے کے زمانے میں ہر چیز کو تیاگ کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف جو دھن سوار ہوئی، جس کے لفظ ہوتا ہے نا فکر نہیں، فکر کے اوپر کا ایک جملہ ہے جو ہندی کا ہے ورڈ، جس کو کہتے ہیں دھن سوار ہو جانا، آبسیشن ہو جانا، یہ جب دھن سوار ہوئی تو اس کا شاخسانہ اور اس کا نتیجہ ہے آج دنیا کے سامنے مسلم یونیورسٹی کے نام سے علی گڑھ میں وہ مرکز علم قائم ہے کہ جس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے ہزار لوگ خود بخود وہ یونیورسٹی کا درجہ بن گئے۔
जामिया मिल्लिया का मामला हो जाए या उसके बाद के जितने मामलात हो जाएं, ये सब के सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कामयाबी की दलीलें हैं। इन चीजों को सामने रख करके हम ये देखते हैं कि उन हालात के अंदर, जिन हालात का तस्करा खास तौर पर डॉक्टर विलियम हंटर, जिसने 1871 में किताब लिखी थी, और उस 1871 में उसने किताब लिखी थी, और उस किताब का टाइटल था अवर इंडियन मुसलमान, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान। उसमें उसने खाका लिखा है कि मुसलमानों का हाल के हालात क्या थे। जब मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई तो मुसलमानों के हालात इस तरह से हुए कि हुकूमतों में मुसलमानों पर ओहदे बंद कर दिए गए। ऐसा तरीक़ा तालीम जारी किया गया कि जो तरीक़ा तालीम उनको अपने मजहब से भी बेगाना कर दे। उसके मुतबादिल में उनके पास कोई तरीक़ा तालीम अभी राइज नहीं था। काजियों को जो हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप वजीफे मिलते थे वो खत्म कर दिए गए। हजारों हजार पासबान इस्लामी फिक्र, इस्लामी उलूम वो मोहताज और बेरोजगार हो गए, और औकाफ की आमदनी सिरे से बंद कर दी गई। और उस वक्त एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे की रिपोर्ट आई, जैसे कि यहां पर कमीशन की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और इसी तरह से एक रिपोर्ट आई उस वक्त में 1869 में एक रिपोर्ट आई थी, 1869 में, और उस रिपोर्ट में यह था कि इकोनॉमिकल मुलाजिमतों में, फिर इसी तरह से जज वाली मुलाजिमतों में, असिस्टेंट इंजीनियरों वाली मुलाजिमतों में, उसके 3 लेवल के अंदर 3 दर्जों में 14 हिंदू थे, मुसलमान 0 थे। सब इंजीनियर सुपरवाइजर में 24 हिंदू थे और मुसलमान 0 थे। ऐसे ही हालात दीगर जगहों पर था। सर सैयद अली रहमा अपने एक मजमून में लिखते हैं कि ईद का दिन था, इज़्दिहाम था, भीड़ थी, वहां हजारों मुसलमान थे ईद के मैदान में, और ईद हर शख्स जानता है कि मुसलमान के लिए ईद का क्या मकाम है, ईद के दिन लिबास उनका कैसा होता है। सर सैयद लिखते हैं कि मगर हजारों के उस मजमे में एक से बढ़कर एक अबतर हालत में, मुसलमानों में ईद का दिन बड़ी खुशी का दिन है। हर मुसलमान अपने मकदूर भर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है। ईदगाह में हजारों पर नजर डाली तो किसी के गले में 1 गज का कपड़ा था, तो किसी का दामन जो है वो फटा हुआ था। कपड़े तो सबके अच्छे थे, धुले हुए थे, लेकिन किसी के पांव में सालिम जूते नहीं थे, किसी ने चीथड़े बांध रखे थे, तो किसी ने जो है रस्सी बांध रखी थी। बूढ़ों का तो क्या जिक्र, बच्चों का हाल यह था कि अच्छे अच्छे और कपड़ों और खिलौनों का शौक होता है, लेकिन किसी बच्चे के पास भी एक तरह का लिबास नहीं था। अगर सर पर टोपी थी तो टोपी थी तो पांव में जूता नहीं था। खुशी के दिन भी हर इंसान के ऊपर एक इफलास बरस रही थी। कहां से चीजें होती, लुट चुकी थी, चीजें बर्बाद हो चुकी थी, न तालीम बची थी, न माश बचा था, न काम मिल रहा था। इन हालात के अंदर सर सैयद अली रहमा ने काम को शुरू किया है, और मिस्टर हंटर लिखता है कि जब मुल्क हमारे कब्जे में आया था तो मुसलमान सब कौमों से बेहतर थे। उसकी दास्तान पीछे गुजर चुकी कि दिल्ली की रौनकों का तस्करा आ चुका है। न सिर्फ दूसरों से ज्यादा बहादुर, जिस्मानी हैसियत से तवाना, मजबूत थे, बल्कि सियासी और इंतजामी काबिलियत का मलका भी उनमें ज्यादा था। लेकिन यही मुसलमान आज सरकारी मुलाजिमतों और गैर सरकारी मुलाजिमतों से यकसर महरूम है। मौजे कौसर शेख इकराम लिखते हैं, ऐसे हालात में मुसलमानों के जो माशी मसाइल थे, सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशन को दूर कर देना यह भी कोई हल नहीं था, बल्कि जो सिचुएशन बन चुकी थी गुज़श्ता 50 सालों में, जो चीज दिख रही थी, खास तौर पर जब खानवादे वलीउल्लाही शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद फिर बालाकोट के अंदर उलमा की बड़ी तादाद जब शहीद हो गई, और दिल्ली के जो मराकिज थे, खानकाहें थी, उनमें उलमा की तादाद खत्म होने लगी, तो जो जबान शुस्ता और शाइस्ता बनी थी, दिल्ली में आके ढली थी और धुली थी, ये जबान औरतों के हुस्न और गवैयों और कसीदा और मदह के शिकार हो चुकी थी, और तहजीब की नुमाइंदगी सिर्फ उसी हद तक मिलती थी। इसकी भी इस्लाह की जरूरत थी, निजाम की जरूरत थी, और ये जरूरत भी थी
کہ مسلمانوں کی زبان 1857 تک جو تھی وہ فارسی زبان تھی، اور اچانک 1857 کے بعد جب دفتری زبان تبدیل ہوئی تو ایک دم سے تبدیل ہوئی اور پوری کی پوری زبان جاننے والا جاہل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، دو بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے، ایک تو ڈینومینیشن، دوسرا لینگویج کو چینج کر دینا یا رسم الخط کو تبدیل کر دینا۔ ڈینومینیشن سے اکنامی ٹوٹتی ہے، کمر نہیں ٹوٹتی، لیکن اچانک کسی زبان کو معاشرے کی دوڑ سے باہر کر دیا جائے تو کمر ٹوٹ جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر اردو زبان اور فارسی زبان عرصے دراز تک اس نے حکومت کیا ہے، جج سے لے کر کے ایک خاکروب تک اس کی زبان اردو تھی اور اردو میں سارے کے سارے کام ہوتے تھے۔ اچانک سے جب پہلے فارسی پھر اس کے بعد اردو کو وہاں سے جب توڑا گیا، زندگی کی دوڑ سے توڑا گیا، مثال کے طور پر طے ہو جائے رات کے 12 بجے کہ اس ملک کی یہ زبان نہیں ہوگی، اب کل سے وہ زبان ہو جائے گی، اس زبان کے پی ایچ ڈی ہولڈرز انگوٹھا چھاپ بن جائیں گے۔ یہی ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ایک نئی زبان جو پنپ رہی تھی، اس زبان کے اندر بھی آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، تب جا کر کے قوم جو ہے دوڑ میں سامنے آتی، اور سر سید علیہ الرحمہ نے ان تمام چیزوں کے اوپر کام کا آغاز کیا تھا۔ یہی وہ خیالات تھے جن خیالات کی بنیاد پر علی گڑھ کی تعلیمی تحریک شروع ہوئی۔ ان حالات کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید علیہ الرحمہ جو اس تحریک کے علمبردار تھے، تنے تنہا شخص تھے، قافلہ خود انہوں نے بنایا، قافلہ تو کیا بنایا، پوری نسل بنا ڈالی انہوں نے۔ سن 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا جواد الدولہ سید ہادی شاہ عالم کے زمانے میں صوبہ شاہجہاں کے محتسب اور قاضی لشکر تھے، یعنی خاندان جو تھا وہ خاندان شاہی گھرانوں میں خدمت کرنے والا خاندان تھا۔ عام انسان سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چندے مانگ سکتا ہے، لیکن چندہ مانگنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہی شخص سمجھتا ہے جس نے کسی کام کے لیے چندہ کیا ہوگا۔ کیوں بابو بھائی؟ مسجد کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے انتظام کے لیے مسجد کے گیٹ پر چادر پکڑنے میں ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، تو سڑکوں پہ چل کے عام انسان چندہ جو مانگتا ہو اس کا پوچھئے کہ کیا ضمیر ہوتا ہوگا۔ پھر اس میں سے وہ شخص جس کا گھرانہ شاہی گھرانوں کے اندر کام کرتا ہو، ایسا شخص سڑکوں پر کھڑا ہو کے چندہ مانگے، بھیک کی طرح مانگے، تو سوچئے کہ اس کا ضمیر کتنا گہرا ہوگا اور کس کام کے لیے اس نے کام کیا ہوگا۔ سر سید علیہ الرحمہ کے والد میر متقی ایک آزاد طبیعت انسان تھے، دنیا داری مشغلوں میں کم دلچسپی لیتے تھے۔ وہ مشہور نقشبندی بزرگ شاہ غلام علی کے مرید تھے۔ سر سید کے نانا دبیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خان بہادر مصلح جنگ تھے، جو پہلے کمپنی کے مدرسہ کلکتہ میں سپرنٹینڈنٹ تھے، پھر اکبر ثانی کے وزیر ہو گئے۔ وہ بھی صوفی منیش آدمی تھے، لیکن سر سید علیہ الرحمہ کی تربیت زیادہ تر ان کے والدہ نے کی، جو بڑی دانشمند اور دور اندیش خاتون تھی۔ سر سید کی ابتدائی اثرات میں دو باتیں خاص طور پر نمایاں ہیں، ایک ان کی نانیال کے طور طریقے، دوسرے ان کا مذہبی ماحول۔ نانیال کے طور طریقے کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تو خاص طور پر آ سکتی ہیں کہ جب صوفی منیش انسان تھے تو حالات کیا رہے ہوں گے۔ ایک شاہ عبدالعزیز کا مدرسہ، دوسرا مرزا مظہر جہاں کے جانشین شاہ غلام علی کی خاندان۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ولی اللہ مسلک کی پیروی تھی، اور دوسرا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے نقشبندیہ کی تھی۔ سر سید نے ان دونوں سے فیض پایا، گویا ان کی تربیت کی بنیاد بھی خانقاہی تھی، تربیت کی بنیاد بھی خانقاہی تھی، اور ایک بڑے جید عالم تھے وہ۔ سر سید کی تعلیم پرانے اصولوں پر ہوئی، پہلے قرآن مجید پڑھا، پھر فارسی کے درسی کتابیں، ریاضی کا علم انہوں نے ماموں نواب زین العابدین سے سیکھا، طب یعنی میڈیکل غلام حیدر خان سے۔ اس کے بعد وہ مختلف کتابیں اپنے طور پر پڑھتے رہے۔ 1846 تا 1855 جب دہلی کے منصبی پر مامور تھے تو انہوں نے اور علم سیکھا، اور اس زمانے میں جن بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ان میں سے امام الہند شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ، شاہ عبدالعزیز کے جانشین محمد اسحاق، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے استاد محسن مولانا مملوک علی کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ مولانا مملوک علی کون تھے معلوم ہے؟ ایک تو ابھی بات آئی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون؟ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر۔ مولانا مملوک علی کون؟
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द। तो तहरीक शहीदैन का तस्करा चल रहा था, तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि तहरीक शहीदैन सियासी मैदान में तो हार गई, लेकिन हजरत सैयद अहमद शहीद और हजरत इस्माइल शहीद ने अपने शागिर्दों और उनके शागिर्दों की इतनी जमात छोड़ी कि आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तहरीकात हैं उन तहरीकात में उसी से तहरीक का असर है। तो मौलाना ममलूक अली से भी इन्होंने फैज हासिल किया। सर सैयद अली रहमा की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक तो वो पहलू जो दिल्ली के 1857 से पहले के, जिसमें सुकून के साथ वो मजहब और तहरीक की गहराइयों को टटोलने में मसरूफ हैं। उन्होंने आईने अकबरी की तदवीन नौ की, यानी इस वक्त में वो एक स्कॉलर की तरह सामने आते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर की तरह सामने आते हैं। तारीख बिजनौर, आसारुस सनादी, दिल्ली की बेहतरीन तारीख है और मर्जे की किताब है। इन्होंने उन चीजों को निकाल करके पेश किया। दिल्ली के वाकये के बाद सर सैयद की अमली और फिक्री जिंदगी में जो चेंजेस पैदा हुए, जो तलातुम पैदा हुआ, इसमें शुरू में तो हालात सबके सामने ऐसे ही थे, मायूसी, पजमुर्दगी, नाउम्मीदी, लेकिन इन हालात ने सर सैयद अली रहमा के अंदर छुपे हुए मुस्लिह को जिंदा कर दिया। हर तालिब इल्म अपने उस्ताद का एक न एक रिफ्लेक्शन जरूर होता है, कहीं ना कहीं उसका असर जरूर आता है जिससे उसने इस्तेफादा किया हो। यही वजह रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अपने आखिरी नबी का कोई उस्ताद मुकर्रर नहीं किया कि उसका रिफ्लेक्शन सामने ना आए। अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त उस्ताद रहे। जैसे हदीस में ना, अदबनी रब्बी फअहसन तअदीबी, मुझे मेरे रब ने अदब सिखाया। तो सर सैयद अली रहमा ने इन हालात के अंदर बहुत सारे लोगों ने तो हाथ पे हाथ धर करके मायूसी अख्तियार कर ली, कुछ गुलामी में बह गए, कुछ ने हिजरत कर ली, लेकिन मायूसी वाले हालात के अंदर इनके अंदर से मुस्लिह बेदार हुआ और अलीगढ़ तहरीक का वो बीज जो ज़ेरे सतह उनके अंदर परवरिश पा रहा था, अब जमीन से बाहर आने की कोशिश करने लगा। इन हालात के अंदर जब हम ये देखते हैं, और अभी बात आपके सामने आई कि सर सैयद अली रहमा ने जिन कामों को किया था उसमें एक तो उनका सफर था 1869 में लंदन का सफर। वहां जा करके जो तजर्बात उनको हुए, और जब मगरिब को उन्होंने जाके करीब से देखा, तो मगरिब ने जिस तरह से उलूम को कॉपी किया था और जिस तरह से उसमें तहकीकात चल रही थी, जिस तरह मेहनतें चल रही थी, उन मेहनतों को देखा और उसके बाद ये चीज खुली उनके ज़हन और दिमाग के अंदर कि यूरोप की तरक्की ईसाइयत मजहब की वजह से नहीं है। यहां पर यह बात भी आपके जहन में होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब सर विलियम म्योर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद किताब लिखी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे किताब लिखी, इस सीरत की किताब में बड़े जहर भरे गए थे और ऐसे सॉफ्ट पॉइजन कहा जाए जिसको, डाले गए थे कि आम इंसान पढ़ने वाला और आम जबान जानने वाला उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। इस चीज को सर सैयद अहमद अली रहमा ने महसूस किया था और खुतबात अहमदिया लिख करके उसका जवाब दिया था उन्होंने। ये बेहतरीन शाहकार उनकी है। यहां पर रह करके उन्होंने ये देखा था, महसूस किया था कि ईसाइयत की तबलीग जिस तरह से हो रही है, उनके ज़हन दिमाग के किसी गोशे में ये बात थी, लेकिन जब यूरोप गए और यूरोप जाकर के देखा तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि यूरोप की तरक्की का राज ज़हनी कुव्वत और तबाई उलूम की तहसील में पोशीदा है, रिसर्च में है, नॉलेज हासिल करने में है। मगरिब के तरीके तालीम ने सर सैयद को बिलखुसूस मुतासिर किया और लंदन में क़याम के दौरान ही एक ऐसे दारुल उलूम का वो ख्वाब देखने लगे जहां कैम्ब्रिज के तर्ज पर तालीम का एहतमाम हो सके, और पूरी तफसीलात जो है तहजीबुल अखलाक पर्चे के अंदर है, क्या क्या तखय्युलात उनके जहन के अंदर आए थे। जब इसके बाद वापस आए तो उससे जायजा लेने से पहले आइए देखते हैं कि मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अली अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं। मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुस्लिम ममालिक में इस्लामियत और मगरबियत की कश्मकश में लिखते हैं कि सर सैयद अहमद खान मरहूम ने बड़ी हस्सास और असर पजीर तबीयत पाई थी। उन्होंने मुसलमानों की कदीम शान शौकत और हुकूमत का दमे वापसी यानी टिमटिमाता और मिटता हुआ चराग देखा था। मुसलमानों के उन हालात से उन्हें बड़ी तकलीफ थी। वो अपने जहन के मुताबिक उस सूरत हाल की इस्लाह की फिक्र में रहा करते थे। उन्होंने सोचा जब तक आला अंग्रेजी तालीम हासिल नहीं करेंगे, अपना मेयार जिंदगी बुलंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनके हालात तब्दील नहीं हो सकते।
اس تخیل اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ درسگاہ یعنی تحریک علی گڑھ کی جو درسگاہ ہے قائم کی، جو 1921 میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئی۔ جب سر سید احمد علی رحمہ واپس آئے تو 1860 سے لے کر کے 1870 اور 72 کے درمیان کا جو زمانہ گزرا تھا، گویا ایک طرح سے ان کی فکری پرداخت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے جذبے کے طور پر تھا۔ اور جب انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اس وقت یہ جو اپائنٹ تھے مراد آباد میں بھی تھے، پھر غازی پور میں بھی تھے، غازی پور سے ہی اصل یہ بیچ شروع ہوتا ہے۔ مراد آباد میں جب تھے تو اس وقت بہت زبردست قحط پڑا تھا، اور پھر انہوں نے اس بات کو بھی جائزہ لیا تھا کہ جس طرح سے مبلغین کی سرپرستی ہو رہی ہے اور بغاوت کیوں ہوئی اس کا بھی جائزہ لیا، اور اسباب بغاوت ہند انہوں نے لکھی اور اس کا جواب بھی دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سن 70 سے لے کر کے سن 75 کے درمیان میں جب ان کا تبادلہ غازی پور ہوا تو غازی پور اور بنارس میں وہ ایک مسلح کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اب تک تو ایک قلمکار اور محقق کی حیثیت سے تھے، اب وہ مسلح کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اس دور میں سر سید علی رحمہ کے دو اہم کارنامے سامنے آتے، ایک تو ہے غازی پور کا مدرسہ جو صحیح کہا جائے کہ وہی بنیاد ہوئی، اور بنیاد کے آگے بڑھتے بڑھتے نئی نئی چیزیں سامنے آئیں، اور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ مدرسے کا مقصد یہ تھا، یعنی مدرسے کا مطلب انسٹیٹیوشن، مدرسے کا لفظ اس زمانے میں دونوں کے لیے بولا جاتا تھا، یہ کنفیوژن نہ ہو، کہ بچوں کو تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اور سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ بڑوں کو نئے علوم سے واقف کرایا جائے۔ گویا انہوں نے بچوں کی بھی فکر کیا اور بڑوں کی بھی فکر کیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر انور سدید اردو ادب کی تحریکوں میں لکھتے ہیں کہ سر سید آگاہ تھے کہ یورپ کی نشأت ثانیہ یعنی رینائزیشن میں یونانی اور اٹالین لینگویجز نے بھی کتنا کردار ادا کیا ہے، لہذا ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ جو سوسائٹی بنی ہے اور اس سوسائٹی کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر بھی انگریزی تعلیم کی بنیاد ڈال کر کے ان کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان کی ترقی کے لیے راستے کھولے جا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان کو بڑا اعتماد تھا اور بڑا بھروسہ تھا کہ جب غازی پور کے اندر ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے اس منصوبے کو علی گڑھ منتقل کر دیا، اور وہاں پر علی گڑھ مدرسے کے آگے آنے سے پہلے اس سوسائٹی نے کافی تحریری اور کام بھی کیا تھا، جیسا کہ آتا ہے کہ مختلف علوم و فنون سے متعلق 40 کتابیں جو ہیں اس مختلف عرصے میں آئیں، جس میں جیسے تاریخ ہند، اسکاٹ برلن کی علم فلاحت، مل کی سیاست مدن، ٹامسن کا رسالہ علم آداب و ہوا، ہیرس کا رسالہ برقی، برنارڈ اسمتھ کی ریاضی، جہانگیر کی تسک جہانگیری، برنی کی تاریخ فیروز شاہی اور رولن کی تاریخ مصر وغیرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کام ہوئے اور اس کے کام کے بعد پھر جب علی گڑھ سر سید علی رحمہ آ گئے تو آنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر 3 بڑے کامیاب کام نظر آتے ہیں، ویسے تو 4 تھے لیکن 3 اہم نظر آتے ہیں، اور اس میں سائنٹیفک سوسائٹی، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو قیام ہوا وہ 9 جنوری 1863 میں اصل میں ہوا تھا غازی پور میں، اور 1864 میں یہ علی گڑھ منتقل ہو گئی۔ دراصل یہی سوسائٹی علی گڑھ تحریک کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ علوم و فنون کی کتاب جن کو انگریزی زبان میں یا یورپ کی کسی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہندوستانی نہیں سمجھ سکتے، ان کا ایسی زبان میں ترجمہ کرانا جو ہندوستانی زبان ہو، تاکہ اس زبان کے ذریعے سے مسلمان آگے ترقی کر سکیں۔ نمبر 2، ایشیا کے جو پرانے آتھرس ہیں، مصنفین ہیں، ان کی کتابوں کو پھر سے چھاپنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ان کتابوں کو آگے بڑھانے کے اندر صرف سوسائٹی اور معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھا جائے گا، مذہب سے سروکار نہیں ہوگا۔ انگریزی کتب کے تراجم نے یعنی ٹرانسلیشن نے علوم و فنون کی جو ترقی دی تھی، اس نے سر سید علی رحمہ کے ذہن میں ورنی کلر یونیورسٹی کا قیام اصل میں پہلے تھا۔ چنانچہ 1 اگست 1867 میں گورنر جنرل کو اپنی یادداشت بھی پیش کی تھی، اور یہ مطالبہ کیا تھا
کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے ایک ایسا سری رشتہ قائم کیا جائے جہاں علوم و فنون کی تعلیم دیسی زبان میں ہو. انہوں نے ڈیمانڈ بھی رکھا تھا انگریزی کے بجائے دیسی زبان میں ہو. پھر دوسرا مطالبہ رکھا تھا کہ وہ تمام علوم جن کا امتحان کلکتہ یونیورسٹی انگریزی میں لیتی ہے اس کا رشتہ دیسی زبان میں ہو اور طلبہ کو یکساں جو ہے اس کو ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ دی جائے. انہوں نے یہ منصوبہ دیا تھا کہ یہ کام اردو ترجمے کا کام سائنٹیفک سوسائٹی انجام دے گی. آفر بھی کیا تھا اور افراد بھی ان کے پاس تھے. لیکن بقول حالی انہوں نے لکھا کہ سر سید علیہ الرحمہ کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اس لیے کہ انگریزوں کو ڈر تھا کہ اس سے انگریزی کی تعلیم متاثر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوا. انہوں نے محنت کر کے اس زمانے تک پوری ہندوستانی قوم کے بارے میں بات کیا تھا انہوں نے. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ پلان پیش کیا تو جیسا کہ حیات جاوید میں علامہ حالی لکھتے ہیں کہ سر سید کی اس تحریک سے اردو زبان کے فروغ ہونے کا امکان زیادہ تھا. اس لیے اس کے خلاف ہندو پریس نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دیا اور ان کی اس کام کو ہندی کے مد مقابل لا کر کے کھڑا کر دیا, جس کے بعد سید علیہ الرحمہ کا یہ خط رہ گیا. دوسرا جو کارنامہ تھا آپ کا محمدن اینگلو اورینٹل کالج. پہلے کارنامے کو آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے پلان پیش کیا تھا, آج تقریباً اگر دیکھا جائے تو 150 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج ہندوستان کی حکومتیں یہ بات اٹھا رہی ہیں کہ ہندوستانی قوم کے اندر یعنی مادری زبان کے اندر تعلیم ہونا چاہیے. لیکن اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ اگر اس کی اصلاح کے لیے بیڑا اٹھایا گیا تو یکلخت ہندوستانی قوم جاہل ہو جائے گی, کہاں سے انگریزی زبان کو کھرچ کر کے نکالے گی. لیکن اس زمانے میں سب سے پہلا پلان یہ سر سید علیہ الرحمہ نے پیش کیا تھا کہ جتنی بھی ترقیات کی چیزیں ہیں وہ دیسی زبان کے اندر ہونے لگے. اور اس دیسی زبان میں چونکہ اس وقت چلتی ہوئی زبان اردو تھی, عام انسان ہندوستان کا اردو زبان جانتا تھا, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اس وقت تک اردو زبان کو مسلمانوں کی مخصوص زبان نہیں قرار دیا گیا تھا. ان کا منصوبہ قوم کے لیے, پوری ہندوستانی قوم کے لیے تھا. لیکن تعصب پسندی کی بنیاد پر جب ان کا اختلاف ہونے لگا تو انہوں نے اس منصوبے کو روک دیا. دوسرا ان کا بڑا کارنامہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے تعلیمی منصوبے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے سب سے پہلے بنارس میں سر سید علیہ الرحمہ نے 15 اپریل 1872 کو ایک فنڈ قائم کیا, ایک کمیٹی قائم کی اور جس کا نام انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج فنڈ رکھا. اس کے تحت کالج قیام عمل میں آیا اور اس کے لیے آپ نے چندے کی اپیلیں شروع کر دی. یہاں پر ایک بات آگے اور واضح ہوگی, اختلاف شروع ہوا. اختلاف کیا شروع ہوا؟ ایک تو سر سید جہاں سے جاب چھوڑ کر کے آئے تھے, سن 72 کے بعد باقاعدہ انہوں نے جاب چھوڑ دیا. ایک تو جہاں سے جاب چھوڑ کر کے آئے تھے وہ انگریزوں کی ملازمت تھی. دوسرے یہ ہے کہ وہ تربیت کے واسطے لندن سے واپس آئے تھے. تیسرے یہ کہ قوم کی ترقی کے حالات کو انہوں نے دیکھا تھا کہ اور پھر وہ بڑے علماء کے شاگرد بھی تھے کہ کسی زبان کے معاملے کے اندر لیا جائے تو اسے تہذیب اور کلچر کا پر اثر نہیں پڑتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے, لیکن عام مسلمانوں کے حالات بھی ذرا مختلف تھے, ان کو بھی غلط نہیں گردانا جا سکتا. انہوں نے دیکھا تھا کہ ہماری سب کچھ چیزیں جو چھینی گئی ہیں ان انگریزوں کی وجہ سے اور ان کی زبان کی وجہ سے چھینی گئی ہیں, اور ان کی زبان کی وجہ سے نئی تہذیب جو ہمارے گھروں میں گھس رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایک طرح سے سخت دشمنی تھی انگریز اور انگریزوں کے ہر نظام کے خلاف, اس کی وجہ سے جب آپ نے اپیلیں شروع کی تو مخالفتوں کا ڈھیر شروع ہو گیا. اور ان مخالفتوں کے بیچ میں آپ کے مذہبی افکار کا بھی دخل تھا, جس کی وضاحت ہم آگے کرنا چاہیں گے. سب چیزیں مل ملا کر کے ان کو ایجنٹ قرار دیا گیا. اب اس کے بعد جو مخالفتیں ہوئیں, آپ نے اپنے تعلیمی نظریات کو, مذہبی نظریات کو, اپنے معاشرتی نظریات کو خاص طور پر تہذیب الاخلاق اور اخبارات میں خوب سے خوب لکھا اور اس وقت اخبار پڑھے جاتے تھے. سر سید نے مخالفتوں کی پرواہ بھی نہیں کی تھی. گالیاں سنی, تھوکے گئے, سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنے کے برابر چندے وصول کیے, والنٹیئر بن کر کے گلے میں جھولی ڈال کر کے بھی مانگا آپ نے, اسٹیج پر گئے, ناٹک بھی کیا انہوں نے, غزلیں بھی گائیں, کچھ بھی ہوا مگر دل نہیں ٹوٹا ان کا. اگر ایک لمحے پر دل ٹوٹ گیا ہوتا جیسا کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے معاملے میں ان کا دل ٹوٹ گیا تھا, اور انگریز کمشنر نے بھی اس کا اظہار کیا تھا جب بنارس میں انگریز کمشنر سے ملنے کے لیے گئے تھے
اور انگریز کمشنر سے ملاقات کے وقت میں جب انہوں نے انگریز کمشنر سے بات کرنا شروع کیا تو سر سید خود لکھتے ہیں کہ مسٹر شیکسپیئر جو اس وقت بنارس میں کمشنر تھے، مجھے پتا چلا کہ بنارس آئے ہوئے ہیں تو میں تعلیم پر گفتگو کرنے لگا تو وہ تعجب سے کہنے لگے کہ آپ تو ہمیشہ پوری ہندوستانیوں کی بات کرتے تھے، آپ صرف مسلمانوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انگریز کے سر سید علیہ السلام وہاں ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن قوم کے ان مخالفتوں سے نہیں ٹوٹے کیونکہ معلوم تھا کہ قوم کیا جھیل کر کے آئی ہے۔ بھائی جس کے گھر سے 4 جنازے اٹھے ہوں انگریزوں کی وجہ سے، تو وہ گھر کب قبول کرے گا کہ اس کی زبان کے بارے میں بات کی جائے؟ قبول کرتے کرتے اسے ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ سچویشن بالکل حقیقت والی ہے، تو نہیں ان کو غلطی کی دہائی دی جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سید علیہ الرحمہ کے مزاج کے اندر جو ہمت صلابت دی تھی، انہوں نے مخالفتوں سے نہ تو گھبرائے، نہ اس کی پرواہ کی، نہ ہمت ہاری، بلکہ اپنے ساتھیوں تک بھی جہاں سے بھی ہو سکتا تھا انہوں نے پیسے وصول کیے، اور انہوں نے 24 مئی 1875 میں ایک اسکول کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد باقاعدہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور پوری زندگی کالج کے لیے وقف کر دی، اور 8 جنوری 1778 میں بھی انہوں نے اس کالج کے اگلے حصے کی بنیاد ڈالی۔ ابتدا میں کالج کے 2 شعبے تھے، ایک شعبہ انگریزی کا تھا جس میں عام نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی، دوسرا شعبہ علوم شرقیہ یعنی ویسٹرن جتنے بھی علوم ہیں اور ایسٹرن جتنے بھی علوم ہیں اس کی تعلیم دی جاتی تھی، جس میں عربی، فارسی، لینگویجز، جدید علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس میں 1 گھنٹہ انگریزی کے لیے تھا۔ گویا پہلا حصہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی شکل تھا اور دوسرا حصہ المدرسہ کی شکل تھا، جس کے بارے میں ادھر کچھ سالوں پہلے علی گڑھ کے اندر پھر سے اس پر کام شروع ہوا ہے۔ المدرسہ جس میں دینی علوم ہو مگر ماڈرن ایجوکیشن تھوڑا سا اس کے اندر شامل کیا جائے۔ سر سید علی الرحمہ نے اس کے علاوہ بھی ایک جو ہے محمدن ایسوسی ایشن علی گڑھ قائم کیا تھا، لیکن یہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکی، ان کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی۔ لیکن تیسرا کام جو تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھا۔ جب 1875 کے بعد 1886 کے درمیان میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی تو اس وقت محمدن کالج کی حالت کچھ قدر اطمینان بہتر ہو گئی، تو اس وقت سر سید علیہ الرحمہ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ بالفرض اگر یہ کالج کامیاب بھی ہو گیا تو اس سے قومی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فکر تھی، یہ بہت بڑی انسائٹ تھی کہ کالج قائم کر دینا حل نہیں ہے۔ یہ خیال آیا کہ اس زمانے میں 6 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی کہ ایک کالج 6 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تفصیلات حیات جاوید کے اندر موجود ہیں۔ اس کے سوا مسلمانوں کی جو تعداد پھیلی ہوئی ہے اور سب ایک دوسرے سے بے خبر ہیں، کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں ان کا۔ مسلمانوں کی حالات کو اگر معلوم ہونا ہے تو ایک اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہمدردی اور باہم یگانگت کا جو معاملہ مسلمانوں کا ہے وہ اس کانفرنس کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ چنانچہ پہلا جلسہ 27 دسمبر 1886 کو علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں منعقد ہوا، اور اس میں مقصد جو قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں مغربی تعلیم اعلیٰ درجے پر پہنچانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو انگریزی مدرسے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہیں ان میں مذہبی تعلیم کے حالات دریافت کرنا اور تامقدور عمدگی سے اس کو انجام پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یعنی مسلمانوں کے مدرسوں پر پھیلنے سے پہلے انگریزوں نے خود اپنے مدرسے قائم کر رکھے تھے۔ سر سید علیہ الرحمہ نے اس بات کو سوچا تھا کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں ہم وہاں کے مذہبی نصاب پر بھی نظر رکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے علوم شرقیہ یعنی جو ایسٹرن نالجز ہیں اور دینیات کی تعلیم جو علماء کرام بجا طور پر خود دیتے ہیں، ان کو تقویت دینا یعنی کہ ان کی چین تیار کرنا اور ان کو بدستور جاری رکھنے کے لیے مناسب تدبیر کرنا، یعنی ان کو بھی حوصلہ دینا۔ اور نمبر 4، جو تعلیم قدیم طرز پر دیسی مکتبوں میں جاری ہے ان کے حالات تفتیش کرنا، جو تنزلی ہو گئی ہے اس کو ترقی دینا، قرآن خوانی اور حفظ کے لیے جو مکتب قائم ہیں جو گرتے چلے جا رہے ہیں ان کے حالات معلوم کرنا اور ان کو اسٹیبل کرنے کی تحریک عمل میں لانا۔ اب سوچئے کہ ہر چیز اس کے اندر لائی گئی تھی، ایک تو کالج، دوسرا کہ اگر سرکاری مدرسے، گویا آج کہا جائے کہ سرکاری مدرسے، ان سرکاری مدرسوں پر نظر رکھنا، جو چھوٹے موٹے مدرسے ہیں ان پر بھی نظر رکھنا، ایک چین تیار کرنا، اور اس چین کو تیار کرنے کے لیے اجلاس کیے جائیں ہر شہر کے اندر تاکہ لوگوں سے واقفیت ہو اور معلومات ہو۔
یہ بہترین بہت بڑا کارنامہ تھا جس کے کچھ کام ہوئے بھی، لیکن چونکہ ایک مذہبی زاویہ درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کا کردار اتنا زبردست نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد علی گڑھ کا کالج قائم ہوا، یہ تمام چیزیں قائم ہوئی، تو جو اس کا ایکٹیو پارٹ تھا جس کو کہتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک علی گڑھ کا فعالی زاویہ، تو علی گڑھ تحریک کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس مقاصد کے لیے یہ 3 زاویوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلا، علی گڑھ کے اثرات جو گویا کہ جس کو کہا جائے سیاسی زاویہ، مسلمانوں کی تہذیبی بقا اور سیاسی ترقی، مذہبی زاویہ اور ادبی زاویہ۔ سیاسی زاویہ کے سلسلے میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو حیات جاوید کے اندر مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ سیاسی معاملے کے اندر سر سید علی رحمہ نے حالات کو دیکھ کر کے انگریزوں کی حکومت کو قبول کر لیا تھا، لیکن انگریزوں کو ہندوستانی قوم کے طور پر قبول نہیں کیا تھا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر ہندوستان میں صرف 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ تو انگریزوں کو قوم کے درجے کی حیثیت سے نہیں قبول کیا تھا، حکومت کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ اور لکھتے ہیں مولانا کہ ان میں سے اول الذکر یعنی مسلمانوں سے اقتدار چھن چکا تھا، اب یہ جو ہے فال اینڈ ڈکلائن اس محلال کی زد میں تھی، اور دوسری قوم نے غلامی کو اپنے سر سے اتار کر کے انہوں نے نئے حاکموں کی غلامی کو قبول کر لیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ وہیں پر رہ گئے اور یہ اونچے ہوتے چلے گئے اور اس کے بعد یہ پسماندہ ہوتے چلے گئے اور یہ ان کی غلامی کے تحت آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسۃ العلوم کو کس طرح سے سر سید علی رحمہ نے آگے بڑھایا، اخبار تہذیب الاخلاق کے ذریعے خاص طور پر جو مضامین آپ کے سامنے آئے اور اس کے ذریعے سے آپ نے علمی گھرانوں تک یہ معاملات پھیلا دیے، اور سر سید علی رحمہ کی اس کوششوں سے سب سے پہلے وہ گھرانے جن کے پاس مال اور اسباب تھے ان کے گھرانے کے بچے پڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے اپنے طور پر دنیا کے اندر مقام بنانے لگے۔ دوسرا زاویہ جو تھا وہ تحریک علی گڑھ کا زاویہ جو تھا وہ مذہبی زاویہ تھا، اور یہ 2 زاویہ سیاسی زاویہ تعلیمی زاویے کے مقابلے میں تھوڑا مختلف ہی تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک علی گڑھ یا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اس یہ معاملہ اور سر سید علی رحمہ کا اپنا ذاتی معاملہ، ان معاملے کے اندر غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ عبارتیں ہم پڑھ کر کے سنانا چاہیں گے کہ جو آج تک وہ زندہ ہیں۔ ان حالات کے اندر چونکہ ابھی ہم نے عبارت سنی کہ بہت حساس ذہن انہوں نے پایا تھا، تو قوم کی ترقی اور قوم کی ترقی کے سلسلے میں مذہبی معاملات کے اندر عقل کا ازحد استعمال اور جمہور سے اختلاف کے نتیجے میں مذہبی زاویہ ان کا مختلف ہی ہوتا چلا گیا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ سر سید نے مذہبی افکار کو فعال بنانے کی کوشش کی اور اس بات کی کوشش کی اور اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ انگریزی تعلیم اسلامی بنیادوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فلسفہ اور عقل اور فقہ ان تمام کے کمبینیشن کے ساتھ اسلام کی تفہیم کا جو نتیجہ شروع کیا، اس نتیجے میں جو ان کا خیال تھا کہ قانون فطرت دراصل خدا کا فعل ہے، جو مذہب فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا ہے، اس کے اندر فعل اور قول میں مطابقت ضروری ہے۔ اس تحریک کے معاملے کے اندر جب یہ خیالات سامنے آئے تو پھر مذہبی عقائد کو پختگی کی خاطر مقاصد ان کے تھے، لیکن ترویج و اشاعت کے معاملے میں یہ حال یہ ہو گیا کہ عصری اور دینی طبقہ جو ہے الگ الگ ہونے لگا۔ وہاں پہ جو دینی طبقہ تھا اس دینی طبقے نے اس جمہور کے اختلاف کو پسند نہیں کیا، اور جیسا کہ شیخ اکرام لکھتے ہیں کہ یہ آج تک یہ خیالات باقی ہیں، اور اتنے زیادہ باقی ہیں کہ عام انسان جو علماء کے کردار کو تحریک علی گڑھ میں سر سید علی رحمہ کے کردار کو دینی معاملات کے اندر اچھی طرح نہیں سمجھتا، تو 2 ہی خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ پوری تحریک کی مخالفت علماء نے کی اور ان پر فتوے جاری کیے۔ اس سلسلے کو جاننے کے لیے شیخ محمد اکرام کی یہ عبارت اور پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اس معمے کو حل کرنے کے لیے لکھتے ہیں شیخ اکرام، اس معمے کو حل کرنے کے لیے ان مضامین اور فتاوی کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سر سید کی مخالفت یا ان کی تکفیر میں شائع ہوئے،
ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں مغربی علوم پڑھائے جاتے تھے، بلکہ اس بنیاد پر یہ ہوئی کہ اس میں سر سید کی جو افکار تہذیب الاخلاق اور ان کی کتابوں میں شائع ہوتے تھے وہ ایسے مذہبی مسائل سے متعلق غلط عقائد کا اظہار کر رہے تھے جنہیں عام مسلمان اپنے خلاف سمجھتے تھے. خاص طور پر تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل، اسی طرح سے احکام اہل الکتاب اور تہذیب الاخلاق میں یہ جو مضامین شائع ہوتے تھے، جس میں صرف علماء نہیں جو ان کے قریبی دوست تھے، مولانا الطاف حسین حالی جو پکے دوستوں میں سے تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے بیعت کرنے کے لیے کہا جائے تو میں بیعت کرنے کو تیار ہوں. اس طرح کے ساتھیوں نے بھی اس کا اختلاف کیا ہے. چنانچہ مولانا حالی لکھتے ہیں کہ ایک طویل فہرست لکھی ہے انہوں نے جس میں اختلاف کیا ہے انہوں نے، اور حیات جاوید کتاب اٹھائیے، اس کے بارے میں ناقدین لکھتے ہیں کہ بایوگرافی میں مکمل مداحی والی کوئی کتاب دیکھنا ہے تو حیات جاوید دیکھ لیجئے جو سر سید احمد خان کی بایوگرافی ہے. اس کتاب میں مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کے قصوں میں جس قدر واقعات بظاہر خلاف قانون فطرت معلوم ہوتے ہیں، جیسے ید بیضا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہونا، خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا، پہاڑ پہ تجلی ہونا، اس کی تفسیروں میں سر سید نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا. اور یہ لکھا ہے کہ سر سید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں، بعض مقامات پر نہایت رقیق لغزشیں بھی ہوئی ہیں. تو اس معاملے میں کیونکہ قریب ساتھیوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور بلکہ ایک عبارت یوں بھی ملتی ہے کہ جو معاملے اس وقت جو بنیادی چیزیں سامنے آئیں، اور اس سلسلے میں یہ عبارت بھی ہمارے اس معاملے کو اور واضح کرتی ہے کہ انگریزوں نے اپنے پروپیگنڈے کی فنکاری کے مظاہرے سے یہاں بھی تساہلی نہیں برتی، اور اپنے اخبارات کے ذریعے اپنے لوگوں کے ذریعے یہ مشہور کر دیا کہ علماء نے سر سید پر جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ اس لیے تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم سے متنفر تھے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ سراسر جھوٹ ہے. انگریزی زبان، علوم جدیدہ اور سائنس وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کی کسی عالم نے مخالفت نہیں کی. سید جمال الدین افغانی جنہوں نے سب سے بڑا فتویٰ لگایا تھا سر سید علیہ رحمہ کا پر، خود ان علوم کے زبردست و مبلغ تھے. افغانی سید جمال الدین افغانی کی تحریک بھی تو وہی تعلیمی تحریک کہی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جب قیام کیا تھا تو خطبہ صدارت میں یہ کہا تھا کہ آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے بزرگوں نے کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کبھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں ان کے صاحبزادے کی یہ شہادت موجود ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد انگریزی سیکھنا چاہتے تھے تاکہ غیر قوموں تک اسلام کو پہنچا سکیں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. ایسے ہی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی پوچھا گیا اس زمانے میں تو آپ نے لکھا کہ انگریزی زبان سیکھنا درست ہے بشرطے کہ اس کے اندر معصیت کا ارتکاب نہ ہو اور دین کا نقصان اس کے اندر نہ آئے. یہ تمام کے تمام شواہدات اور یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ علوم کا کوئی مخالف نہیں تھا، اور اگر علوم کے مخالف ہوتے، تحریک علی گڑھ کے مخالف ہوتے تو سید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کو سر سید علیہ رحمہ اپنے یہاں دینی علوم کا ہیڈ بنانے کے لیے کیوں بلاتے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں غلط فہمیوں کی بنیاد میں ماحول میں بیٹھ کر کے آپس میں چرچا کرنے سے شامل ہوتی ہیں چیزیں. اسی طرح سے مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ایسی طاقتور شخصیت کے مالک تھے جس سے زیادہ طاقتور شخصیت اس دور کے کسی قائد میں نظر نہیں آتی. جس تحریک کی انہوں نے قیادت کی تھی اس ایسی کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کی نئے نسل کو اتنا متاثر کیا جتنا کسی دوسری تحریک نے متاثر نہیں کیا تھا. اور اس بات کو بھی لکھتے ہیں کہ جو ان کے افکار تھے ان افکار کے اثرات کی وجہ سے ماحول و مزاج پیدا ہوا تھا. یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جب یہ چیزیں تھیں تو سر سید علیہ رحمت چاہتے تو اپنی ان باتوں پر اڑ کر کے اپنے یہاں کے ماحول کے اندر وہ تمام نصاب میں وہ کتابیں شامل کر دیتے جو انہوں نے لکھی تھی، یا خود پوری کتابیں لکھ دیتے. لیکن
उन्होंने ऐसा नहीं किया और न दीनियात के शोबे में अपनी दखल अंदाजी को बाकी रखा, बाकी आगे चल करके उन्होंने उलमा को मदऊ करके दीनियात का शोबा उनके हवाले कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ये जो मामलात थे, ये मामलात इंसान की अपनी इनफरादी गलतियां हो सकती हैं और इंसान की इनफरादी गलतियों को लेकर के पूरे माहौल के ऊपर, पूरी तहरीक के ऊपर या पूरी जमात के ऊपर मुंतबिक नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो बगैर पढ़े हुए सोचे समझे सर सैयद अली रहमा की पूरी तहरीक को गलत करारता है, वो अपने अकाबिर उलमा को गलत करार रहा है। इसी तरह से जो बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे सोचे ये बात कहता है कि पूरी उलमा बिरादरी ने सर सैयद अहमद खान की तहरीक जदीद को पर कुफ्र का फतवा लगाया, वो असल में सर सैयद अहमद खान को गलत कह रहा है। ये दोनों चीजें हैं जो गलतफहमियों की बुनियाद पर एक बड़ा गोया की महाज ले रही हैं और आम तबका तो सुन करके ही काम करता है ना। और जिन माहौल के अंदर, जिन हालात के अंदर ये हुआ था, ये धीरे धीरे सन 80 के बाद इतनी बड़ी खाई होने लगी कि एक इस्तिलाह निकल आई, मुल्ला एंड मिस्टर। हर दाढ़ी टोपी वाला, मदरसे वाला मुल्ला गोया एक नई कौम बनने लगी और हर अलीगढ़ और अलीगढ़ से मुतासिर लोग मिस्टर एक नई कौम बनने लगी। और उन हालात का इंशाअल्लाह चर्चा आपको आगे आएगा। जो हालात ऐसे हुए तो इन्हीं में से, इन्हीं दोनों तबकों में से, उलमा में से भी और तहरीक में से निकल कर लोग कानपुर में एक जगह जमा हुए, वहां पर तहरीक नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। तब जरूरत पेश आई, आगे इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में उसका तज़किरा है। तो यहां पर हमारे जहन में बात रहनी चाहिए कि उलमा जदीद उलूम से कभी मुखालिफ से नहीं रहे, तायीद की, और बल्कि तहरीक अलीगढ़ से और सर सैयद अली रहमा की मेहनतों से जब ये समर बराबर होने लगा और फलने लगा तो फिर उलमा की ही जमात आगे बढ़ी और फिर वहां पर जो जामिया मिल्लिया कायम हुआ, उसमें जो कायम करने वाले जो लोग थे, उनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाए या हमारे हकीम अजमल अली रहमा हो जाए, ये हजरात हो जाए, तो उसके साथ साथ शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी भी थे। वो मदरसा नहीं कायम कर रहे थे, वो कॉलेज कायम कर रहे थे और ये असरात थे तहरीक अलीगढ़ के असरात थे। तो दूसरा जाविया मजहबी जाविया था जो मुख्तलफी था, लेकिन ये इनकी अपनी जाती इनफरादी मामले थे और उन जाती इनफरादी मामलों को लेकर के पूरी तहरीक के ऊपर और मुंतबिक नहीं किया जा सकता। मजीद ख्वाहिश हो तो हयात जावेद पढ़ ली जाए और सर सैयद अली रहमा के साथियों की किताबें पढ़ ली जाए। सर सैयद अली रहमा से जहां पे लफ्ज़िशें हुई, इन साथियों ने भी तज़किरा किया, तायद नहीं की है। सर सैयद अली रहमा ने जो किरदार कौम को उठाने के लिए अंजाम दिया, वहां बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी उसकी तायद की, जैसा मौलाना अली मियां के कई जुमले हमने आपके सामने पेश किए और किताबों का तारुफ कराया। पढ़ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये कोई बड़ा मामला नहीं था जिस मामले को लेकर इतना बड़ा बढ़ाया जाता है। तीसरा जो जाविया था अलीगढ़ का, जो हमारी नजरों से छुपा हुआ होता है, पहला जाविया तो तालीम का था और यकीनन तालीम का तो मालूम हम जानते ही हैं कि क्या उसके असरात हैं, क्या उसका किरदार है। लेकिन तीसरा जो जाविया था वह अदबी जबान का था। और इससे बड़ी क्या हो सकती है बात कि उर्दू जबान के 5 अनासिर हैं। उर्दू जबान के अनासिर खमसा हैं, शेख अब्दुल हक, दूसरे मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरे मौलाना हाली, चौथे शिबली नोमानी और 5वें डिप्टी नजीर अहमद। 3 सर सैयद अली रहमा के साथ थे। यानी उर्दू के अनासिर खमसा में से 3 को तो अलीगढ़ तहरीक ने दिया है। और अभी आपके सामने बात आई कि जिस जमाने में इनकी मेहनतें हुई, इन मेहनतों के वक्त में उर्दू जबान सिर्फ क्या था, वो सिर्फ शराब, औरत, किसी की बुराई करना, किसी का कसीदा पढ़ना, बादशाह सलामत के लिए कसीदे पढ़े गए तो हजार कसीदे लिखे गए, पढ़े गए। बस उर्दू जबान जो है वो कोठों के आसपास रह गई थी। बल्कि पिछले लेक्चर में हवाले के साथ ये बात भी आई थी कि उर्दू जबान सिमटा करके कोठों पर मुजरों वाले माहौल में ऐसे पहुंच गई थी कि बाज शरीफ लोग अपने बच्चों को उर्दू जबान सीखने के लिए वहीं भेजते थे। ये हालात बन गए थे। इन हालात के अंदर अदबी जाविया के सिलसिले में ये बात हमें हमारे सामने रहना चाहिए कि अदबी जाविये में अलीगढ़ तहरीक का फल सबसे ज्यादा मीठा था, सबसे बेहतरीन था। और अदबी जाविये में जिस तरह से सरमाया तहरीक अलीगढ़ ने दिया है, वो उसका एहसान अगर सांस भी हम माने तो वो पूरा नहीं हो सकेगा। अलीगढ़ तहरीक और उलमा की बात ये गुजर चुकी।
اس کے تحت نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان روح معنی بھی متاثر ہوئے. اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا. ادبی نقطہ نظر سے علی گڑھ تحریک کے سارے پھل میٹھے تھے اور جدید اردو ادبیات کا آغاز یہی سے ہوتا ہے. نیا اردو ادب یہی سے شروع ہوا. سر سید کے رفقا نے یعنی ساتھیوں نے مسجع وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے جارگن ورڈز والے الفاظ، ان عبارتوں کا نثر کا خاتمہ کر دیا اور ایک نئے طرز کی تحریر کو شروع کیا جس سے سمجھنا آسان ہو جائے اور لوگ اس کو سمجھ سکیں. ورنہ طلسم میں ہوش ربا کو آج کون سمجھتا؟ اردو میں ایک کتاب ہے طلسم میں ہوش ربا، پڑھ کر کے سمجھیے تو ہوش اڑ جائیں گے. ایک تو سمجھنے کی ہے بھی نہیں اور سمجھیں گے بھی اگر تو شاید آپ اگر مذہبی انسان ہے تو بند کر کے رکھ دیں گے بھیا یہ تو واہیات فحش کتاب ہے. یہ اس قسم کی کتابیں اس ماحول میں چلا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد پرپسفل با مقصد ادب آیا، ادب برائے زندگی آیا. ادب برائے ادب کا معاملہ ختم ہوا، ادب برائے زندگی آیا. اور اس سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں اگرچہ ان میں ریفارمیشن اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے. علامہ شبلی بھی کون تھے؟ سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے جن گویا صحیح کہا جائے کہ اگر شبلی ایک نور تھے تو ان کو منور کرنے کا بھی کام بھی سر سید علیہ الرحمہ نے ہی کیا تھا. اور شبلی ایک الگ سے ہی دوستان بن گئے. وہ ان کا تذکرہ آگے مسلم مفکرین میں آئے گا. وہ لکھتے ہیں لیکن جو چیزیں خصوصیت سے ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئی ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے. سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر، ورنہ کیا تھا اس کے اندر؟ عشق و عاشقی جو تھا یا تیری گھنی گھنی سے زلفے میں تھکا تھکا مسافر کہیں نیند آنا جائے، یہی تو حالات تھے اس کے اندر. اور جو حالات جو ماحول تھے ان حالات اور ماحول کو سننے کے لیے تھوڑا سا آپ اس پر غور کیجئے کہ کس طرح کی نثر چلتی تھی اور کس طرح کی زبان چلتی تھی. اس میں سے صرف ایک سلجھی ہوئی زبان ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. باقی تفصیلات کی تو گنجائش نہیں یہاں پر، لیکن ایک سلجھی زبان سیکھیے کہ کس طرح سے میسج اور پیغام اس میں دیا جاتا تھا اور کیسی وہاں پہ زبان چلتی تھی اور کس انداز سے. کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. عاشق نامراد کہتا ہے کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئی. دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا اسے بھول جا. اور بھی وغیرہ ہے، سنانے کی گنجائش نہیں. یہ تو بہت سلجھی ہوئی بات ہے. اس کے آگے کی بہت باتیں تھی کہ شرم بھی آئے کہنے کی. لیکن سر سید علیہ الرحمہ کا کردار یہ تھا کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور اور اثر، وسعت اور سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی تھی یہ زبان. ورنہ کیا ہے؟ یہی عشق و عاشقی کی باتیں تھی. خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی. عوامی زبان میں معاشرے کی اصلاح میں علامہ شبلی لکھتے ہیں ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز رائٹرز موجود ہیں جو اپنے اپنے دائرے مضمون کے حکمراں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی شخص نہیں جو سر سید کے بارے احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو. بعض بالکل دامن تربیت میں پلے ہوئے ہیں، بعضوں نے دور سے فیض اٹھایا، بعضوں نے مدعیانہ اپنا الگ راستہ نکالا. تاہم سر سید کی اثر پذیری فیض پذیری سے بالکل آزاد کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ عظیم الشان کردار تھا. اور مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ جدید اردو شاعری نے لاہور میں جنم لیا، لیکن اسے اپنی نشو و نما کے لیے علی گڑھ کی فضا رائس آئی. نئے انداز اور جدید اسلوب کی نسبیں اسی شہر کے ادبی ماحول کی پیداوار ہیں. پہلی بار محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے اس انداز کلام سے دنیا کو روشناس کرایا. اردو خطابت کی درسگاہ دراصل یہی کانفرنس ہے. اس کی آغوش میں وقت کے بلند پایا ارباب ادب کی خطیبانہ صلاحیتیں بیدار ہوئی. اس کانفرنس کے پلیٹ فارم نے انہیں عوام سے متعارف کرایا اور یہی حقیقت میں ان کی شخصیت کے دبے ہوئے نقوش ابھرے. اور اس سے بات سامنے آتی ہے کہ سر سید علیہ الرحمہ نے جو کام اور جو کردار اس انداز کا انجام دیا، تو اگر آپ کے تصنیفی کارناموں کا جائزہ لیا جائے وہ بھی اردو ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ان کے ساتھ رہ کر کے اس ایجوکیشنل کانفرنس میں جو لوگ نکھرے، پھر اردو جو ہے ذریعہ تعلیم ایک شعبے میں علی گڑھ میں بنایا گیا. تو اردو علی گڑھ کے دامن سے نکل کر کے دو تحریکیں ہیں جن تحریکوں نے اردو کو پوری دنیا میں پھیلایا.
تحریک دارال علوم دیوبند کا بھی کردار اردو کے فروغ میں کم نہیں ہے، جس کردار کو کم سمجھا جاتا ہے، لیکن اردو نکلی۔ آپ دیکھیے جا کر کے دارالعلوم زکریا افریقہ میں جا کر کے دیکھیے تو وہاں اردو بولنے والے پڑھنے والے مل جائیں گے، اور دارالعلوم زکریا کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی ایک شکل ہے وہاں پر۔ ایسے ہی اردو یہاں سے نکلی اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادبا علی گڑھ تحریک سے نکلے اور دنیا بھر کے اندر انہوں نے اردو کا نام روشن کیا اور اردو کی تحریکیں قائم کی۔ آج اگر جاپان کے اندر بھی اردو کے بولنے والے چند لوگ نظر آ جائیں گے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تحریک علی گڑھ نظر آ جائے گی۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حالی، شبلی، نذیر، ذکا اللہ، محسن الملک، چراغ علی، ان کی بدولت اردو زبان میں تاریخ، سیاست، مذہب، فلسفہ، علم کلام، اچھا یہاں پہ ایک بڑی اہم بات رہ گئی، سر سید احمد خان جدید علم کلام کے بانیوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، کہ مذہب کو نئے انداز سے پیش کرنے میں اسی میں ان سے لغزش ہوئی تھی، لیکن اصل میں یہ کام بھی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ میں نے بتایا تو شروع میں ہی کہا نا کہ اس چھوٹے سے محاضرے کے اندر ہر بات کو کور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عنوان ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر تعلیم اور فکر کی ترویج ہوئی، اس کے تعارفی پر بات کی گئی، پوری بات تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اردو زبان کے سلسلے میں بھی مذہب، فلسفہ، علم کلام، سائنس، سوانح سفر نامہ، مقالات، تراجم، خطبات، انشائیہ، مکاتب، افسانہ نگاری، نظم نگاری، ادبی تنقید، تبصرہ نگاری کا جو سرمایہ فراہم ہوا ہے، یہ منفرد نوعیت کا کارنامہ تھا کہ اتنی کم وقت میں دنیا کی کسی زبان نے منظم طریقے پر یہ کام نہیں کیا تھا، اور یہ بات ان کے ساتھیوں کا جو اخلاص تھا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواب محسن الملک سر سید احمد کے عزیز ترین دوست اور تحریک زبردست حامی تھے۔ آپ کا نام مہدی علی تھا، اور آپ کے قول کے مطابق سر سید کو مجھ سے زیادہ جاننے والا، ان کی عزت کرنے والا، ان کی خوبیوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ ان کی تصانیف میں سے کوئی شہرت تو نہیں ہو سکی، تاہم محسن الملک تہذیب الاخلاق میں انہوں نے بہت سارے مضامین انہوں نے لکھے، اور ان کو سر سید کا سچا جانشین کہا جاتا تھا۔ تحریک علی گڑھ کے دوسرے مخلص خواجہ الطاف حسین حالی، اور یہ بڑے خاموش کارکن تھے تحریک کے۔ آپ نے قوم کی روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بڑا حصہ لیا۔ حیات جاوید اور حالی کے مضامین اس کا بہت صاف اندازہ ہوتا ہے، اور اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری میں حالی نے علی گڑھ کے قیام سے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور یہی سب سے بڑا قیام تھا۔ اور پھر سر سید علیہ الرحمہ ان کی صلاحیتوں سے واقف تھے، اور جو مد جذر اسلام جس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے، علامہ حالی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے نا، جس کو انہوں نے مسدس اسلام کے نام سے جو شعری مجموعہ لکھا ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت چپو راست فلاکت سروپ میں مڈ لا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے، ابھی کیا تھے تم، کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ اس طرح کے جو اشعار ہیں مسدس حالی زبردست ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو درس اقبال کے ساتھ ساتھ درس حالیات بھی شروع ہو جائے۔ اس کام کو سر سید علیہ الرحمہ نے کروایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں اس کا محرک ہوں، انسٹیگیٹ کرنے والا، موٹیویٹ کرنے والا میں ہی ہوں، اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں۔ خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے، اگر خدا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے تو صرف میں یہ کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوایا ہوں، باقی کچھ نہیں کہا ہے۔ اتنا زبردست یہ کارنامہ ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور پھر تیسرے ساتھی تھے شبلی نعمانی۔ ان کی شہرت کا دار و مدار بھی ان کی تصانیف پر ہے، اور یہ خود ہی الگ سے ایک دبستان ہے، ایک خود ہی اسکول آف تھاٹ ہے، اور انہوں نے اپنی شاگردوں کی تعداد ایسی چھوڑی ہے کہ انہوں نے جو کہا جاتا ہے کہ ہیروز آف اسلام کے نام سے سیریز آف جو کتابیں لکھوائیں، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، جس نے دنیا کے اندر تاریخ کو دعوت بنانے کا جو کردار شروع کیا ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کا کردار ہے، اور ندوۃ العلماء دارالعلوم میں تبدیل ہو کر کے دنیا کے اندر قدیم اور جدید کا جو سنگم بنا وہ علامہ شبلی کا کردار ہے۔ آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ پھر چوتھے تھے ڈپٹی نذیر احمد، سر سید کے بزرگ رفقا میں ان کا نام نامی آتا ہے۔ آپ دہلی کالج کے تعلیم یافتہ تھے، اور سر سید سے ان کا تعارف ہوا، دوستی باقی رہی، اور پینشن ملنے کے بعد پھر اس طرح سے اخلاص اور پرجوش سپاہی کی طرح کام کرتے رہے، اور انہیں سر سید کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک سر سید کی دعوت کو رد نہیں کیا اور کبھی نہیں کروں گا۔ یہاں تک لکھا کہ اگر مجھے پیر کی تلاش ہوتی تو میں ضرور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔
آپ کا جو طریقہ تھا وہ ناول لکھتے تھے لیکن موعظت اور نصیحت والے لکھتے تھے. بچوں کے لیے درسی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اور دینیات کی قانونی کتابیں بھی آپ کی لکھی ہیں. بنات الناش، توبۃ النصوح، میرات العروس، ابن الوقت، یہ بڑی زبردست کتابیں ہیں. اور جو ان کی نظمیں ہیں بچوں کے لیے، وہ جو ہے آدمی نامہ، زبردست نظم ہے اس میں، انسان کس کو کہتے ہیں جو، اور اسی طرح سے پھر جو ان کی نظم ہے، ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نق کارا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا چاول دال موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا. زبردست شخصیت. تو یہ شخصیتیں رہیں. ان شخصیتوں نے آگے بڑھ کر کے کردار ادا کیا اور اخلاص کا لگایا ہوا پھل، انتھک محنتوں کوششوں کا لگایا ہوا پھل اور ان بزرگوں کے اخلاص کا نتیجہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا اور 1920 میں باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر، انگریزی پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوا اور دسمبر 1920 میں علی گڑھ تحریک کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. اب اس کے پھل بروبار آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس کی قوم حفاظت کرے، غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے جو کردار ادا ہوا ہے اس کردار کو دیکھ کر کے اس چیز کو آگے لے کر کے چلیں. اور آخری میسج کے ساتھ کہ کسی کو اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو بڑی سوچ پیدا کرنی پڑتی ہے. بڑے مخالفتوں کو جھیلنے کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. جس کو اپنا دل بچانا ہے جانے کی ضرورت نہیں. جانا ہے تو دل ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا. اور جو دل ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ دھن میں لگ جاتا ہے کہ لوگ خبتی کہنے لگے، لیکن جب اپنی دھن سے باہر نکلتا ہے تو جانے والے دنوں کے بعد ہر سال دنیا میں کروڑوں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر ان کے کردار سے کتنے خاندان جو بس جاتے ہیں، کتنے خاندان جو لیبر کلاس ہو کر کے نسلن در نسلن لوگ مر گئے ہوتے، آفیسر در آفیسر پیدا ہو کر کے دنیا میں نام کماتے ہیں. اس کے لیے اس طرح کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی قربانی کا نام ہے سر سید علیہ الرحمہ. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے اور ان کے لگائے ہوئے اخلاص کے محل سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.